السلام علیکم دوستو، کہانی مدفن کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ دراصل یہ تہہ خانہ دونوں بہنوں نے تیسری عالمگیر جنگ کے ایٹمی حملے سے بچاؤ کے لیے پناہ گاہ کے طور پر بنوایا تھا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے 8 مرتبانوں میں اتنی غذا کا ذخیرہ کر لیا تھا کہ جو 2 افراد کو 6 ماہ تک زندہ رکھ سکیں۔ اسی حساب سے پانی کی بوتلیں تہہ خانے میں موجود تھیں تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تہہ خانے سے انہوں نے رقم برآمد کر لی جو چھوٹے چھوٹے استعمال شدہ نوٹوں کی شکل میں تھی۔ گیزانو نے قیدیوں کو رقم گنتے اور ان کی ڈھیری لگاتے دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ اور پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پہ خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ قیدی رقم کو 8 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے اسے شمار کرنے میں مشغول تھے۔ ابھی وہ لوگ نصف رقم ہی گن سکے تھے کہ گیزانو نے محسوس کیا کہ اس کی طرف کسی قیدی کی توجہ نہیں ہے۔ اچانک اس نے ایک لمبی جست لگائی اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا باہر آ گیا اور پھر پھرتی سے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ فولادی دروازے کے قفل کی سوراخ میں چابی گھماتے ہوئے اس نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا۔ اب ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ تہہ خانے سے کوئی نکل سکتا، کیونکہ یہ کوئی عام تہہ خانہ نہیں تھا بلکہ مضبوط ترین پناہ گاہ تھی جس کی موٹی موٹی دیواروں سے گزر کے آواز بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ تہہ خانے سے باہر آ کے جب گیزانو کو آزادی اور تحفظ کا احساس ہوا تو اس نے سوچا آخر یہ ساری رقم تنہا اس کی کیوں نہیں ہو سکتی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 8 سے جان چھڑائے بغیر وہ کسی طرح اس رقم کا مالک بنے۔ اس نے دل میں سوچا یہ تو بہت آسان سی بات ہے، اسے صرف اتنا ہی کرنا ہوگا، ان 8 کو تہہ خانے سے نکلنے نہ دے، کیونکہ 2 افراد کے لیے 6 ماہ کی غذا اور پانی پر 8 افراد طویل عرصے زندہ نہیں رہ سکتے، اور اگر وہ پورے 1 سال انہیں اسی طرح رہنے دے تو کوئی وجہ نہیں کہ اتنے عرصے تک وہ زندہ بچ سکے۔ صرف ایک امکان تھا کہ اس 1 سال کے دوران میں کوئی اس مکان میں آ جائے اور تہہ خانہ کھول دے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے زندہ رہنے میں کوئی امکان نہیں تھا، لیکن گیزانو کو ڈائنل کی وہ بات یاد تھی کہ دونوں بہنیں گزشتہ 50 برس سے اس مکان میں تنہا تھیں۔ گھر میں یہ نہ بجلی ہے، نہ ٹیلی فون اور نہ گیس، اس لیے کوئی بل نہیں آتا۔ دنیا میں وہ کسی سے رابطہ نہیں رکھتی اور نہ ہی کوئی ان سے ملنے آتا ہے۔ وہ بس اپنے دادا کی بے انتہا دولت پہ سانپ بنی بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں بہنیں سبزی خور تھیں جو مکان کے صحن میں پیدا کر لی جاتی تھی، لہٰذا شہر بھی ان کا جانا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، وہ بھی اہم اشیاء کی خریداری کے لیے۔ یہ علاقہ پہاڑوں جنگلوں سے گھرا ہونے کی وجہ سے یوں بھی عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہی تھا۔ قریبی نالے پر نیم شکستہ پل کسی بھی آنے والے کو اپنا رخ بدلنے پر ویسے ہی مجبور کر دیتا تھا۔ اس لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ برسوں میں بھی کوئی اس مکان کا رخ کرتا۔ ڈائنل کے بقول اس مکان پہ سب سے پہلے جو غیر آدمی آیا تھا وہ تہہ خانے کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے والا مستری تھا۔ ان دنوں سبھی ایٹمی حملے کے خوف میں مبتلا تھے۔ کیوبا کے مسائل پہ امریکہ اور روس کی کچھ ایسی ہی ٹھنی ہو گئی تھی۔ امریکہ نے روس کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ انہی دنوں طوفانی ہوا سے اخبار کا ایک ٹکڑا اڑتا ہوا ان بہنوں کے گھر کے صحن میں آ گرا۔ اس اخبار کے ٹکڑے میں ایٹمی حملے کے امکان کا ذکر تھا، جسے پڑھ کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ گھر کے تہہ خانے کو پناہ گاہ میں تبدیل کر لیا جائے اور وہیں اپنی دولت بھی منتقل کر دی جائے۔ دونوں نے اس پناہ گاہ میں 6 ماہ تک زندہ رہنے کے لیے کافی غذائی اشیاء بھی پھلوں کے مرتبانوں میں محفوظ کر لی تھیں۔ گیزانو نے تہہ خانے کا دروازہ مقفل کرنے کے بعد ایک عورت کی لاش ایسے پوزیشن میں کر دی جیسے مرتے مرتے اس نے تہہ خانے کو مقفل کیا ہو۔ دراصل اس طرح گیزانو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مرتی ہوئی عورت نے 8 افراد کو تہہ خانے میں بند کر دیا تھا۔ اس نے احتیاطاً اس کی خون آلود انگلیوں کے نشانات بھی دروازے اور چابیوں پہ کر دیے تھے اور خود اپنی انگلیوں کے نشانات رومال سے صاف کر دیے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کے گیزانو مکان سے نکلا اور لفٹ لیتا ہوا
سان تیاگو کے حکام کے پاس پہنچ گیا۔ غزان انہوں نے یرغمال بننے اور پھر ایمیزون کے گھنے جنگلوں سے فرار کی فرضی داستان سنائی۔ حکام نے اس کے بچ جانے میں اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ قیدیوں کے فرار والے دن سے انہیں چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اعلیٰ حکام ایک جیل وارڈن کے یرغمال بنائے جانے پہ بہت برہم تھے اور ہر قیمت پہ اس کی بازیابی کے لیے سرگرداں تھے۔ جب غزنوی بازیاب ہو گیا تو قیدیوں کی تلاش کا کام بھی اتنی تندہی سے جاری نہ رہ سکا۔ آخرکار مایوس ہو کے ان کی تلاش ترک کر دی گئی۔ کچھ دنوں بعد غزنوی کے پھر وہی معمول ہو گئے، جیل میں ڈیوٹی دینا، گھر آ جانا، پھر ڈیوٹی پہ چلے جانا۔ پورا 1 سال ایک دن گننے میں گزارا، اور اس دوران میں غزنوی کو اکثر ایسے خواب نظر آیا کرتے جیسے کوئی اس سے دولت چھیننے کے لیے آ رہا ہو۔ وہ سوتے سوتے گھبرا کے اٹھ بیٹھتا، وہ پسینے سے تر ہوتا اور دیر تک گہرے گہرے سانس لیتا رہتا۔ ان دنوں وہ جاگتے میں نائٹ کلبوں، خوبصورت لڑکیوں اور بہترین شراب کی بوتلوں کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ 8 افراد 2 افراد کے لیے 6 ماہ کی راشن پہ سال بھر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ تو معمولی سا حساب کا سوال ہے، وہ ہنس کر سوچتا اور مستقبل کے منصوبے بنانے لگتا۔ اب پورا 1 سال گزار کے آج وہ پھر یہاں پہنچا۔ اس نے ریوالور کے دستے سے تہہ خانے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے یقین تھا کہ تہہ خانے میں کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ اس نے قفل میں لٹکی ہوئی چابی گھمائی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے دروازے کی پشت میں متحدہ گھڑے دیکھے، جو یقیناً مرنے والوں نے دروازہ پیٹ کر ڈالے ہوں گے، اس امید پہ کہ شاید کوئی ان کی آواز کہیں باہر سن لی جائے اور کوئی فرشتہ رحمت بن کے ان کی جانیں بچا لے۔ اس نے ریوالور مضبوطی سے تھاما اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ روشن کر کے سیڑھیوں کو دیکھا جو نیچے چلی گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا۔ دولت کے حصول کے خیال سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اندر سخت بدبو اور گھٹن تھی۔ اس نے نیچے فرش پہ ٹارچ کی روشنی ڈالی تو ایک قطار میں ایسے ڈھانچے نظر آئے جن کے چاروں طرف کرنسی نوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ خوشی سے کپکپا اٹھے۔ غزنوی نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پھل کے مرتبانوں پہ روشنی ڈالی جو اسے خالی نظر آئے، مگر وہ فوراً ہی چونک اٹھا۔ ایک مرتبان بدستور بھرا ہوا تھا۔ وہ قریب گیا اور روشنی میں مرتبان پہ لگا ہوا لیبل پڑھنے لگا۔ اس مرتبان میں چوہے مارنے والا زہر تھا۔ اسی لمحے اس نے نیچے زمین پہ بہت سارے مردہ چوہوں کے ڈھانچے دیکھے۔ وہ وقتی طور پر محسوس کر کے لرز گیا کہ قیدیوں نے سسک کے مرنے کے بجائے چوہوں کا زہر کھا کے خودکشی کر لی، اور چوہوں نے لاشوں کا زہر آلودہ مردہ گوشت کھایا اور خود بھی مر گئے۔ غزنوی نے ریوالور جیب میں ڈالا اور جھک کر کرنسی نوٹ اٹھانے لگا۔ اس نے ابھی کچھ ہی نوٹ اٹھائے تھے کہ اسے ایک عجیب سی چیز نظر آئی، ایک تازہ مرا ہوا چوہا جس کی کھال شکاریوں کے انداز میں اتار دی گئی تھی اور جس کی آنکھوں میں ابھی تک چمک موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے حال ہی میں، ممکن ہے چند گھنٹے قبل ہی مارا گیا ہو۔ غزنوی کے جسم میں خود کی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انسانی ڈھانچوں کو شمار کرنے لگا جو تعداد میں 7 تھے۔ 8واں آدمی یہاں موجود غذا پر صرف 2 ماہ زندہ رہ سکتے تھے، صرف 2 ماہ، 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ عین اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال برق کی طرح گوندا۔ حساب کا سادہ سوال اس کے ذہن میں تھا، اگر 2 افراد کے لیے 6 ماہ کی غذا پہ صرف ایک شخص گزارا کرے تو وہ پورے 1 سال زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر اس دوران میں اسے چوہوں کا گوشت بھی ملتا رہے تو سال سے کچھ زیادہ عرصے تک بھی وہ گزارا کر سکتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ اس نے بقیہ 7 افراد کو چوہوں کا زہر دے کے ہلاک کر دیا ہو۔ ابھی غزنوی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا اور کسی فیصلے تک نہیں پہنچا تھا کہ اسے سیڑھیوں کی جانب سے آہٹ سنائی دی۔ اس نے گھبرا کے دیکھا تو سامنے خوفناک انداز میں بڑھے ہوئے بالوں سے بھرا ہوا ایک انسانی چہرہ نظر آیا۔ اس کا سارا جسم بے لباس اور غلاظت میں لتھڑا ہوا
تھا۔ وہ انسانی چہرہ اپنی غلاظت و بے لباسی وجود کے ساتھ لپک کر تہہ خانے کے دروازے پہ پہنچا۔ پھر فولادی دروازہ بند ہونے کی آواز میں موت تک کو لرزا دینے والی چیخ بھی گھل گئی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔